امیر مجرم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اس دیش میں قانون ایک ہے مگر رویے دو. ملزم غریب ہو تو نہ پیشی پر جج آتا ہے نہ مقدمہ آگے بڑھتا ہے. کبھی کبھی وکیل غائب ہوتا ہے اور یوں وہ ایک طویل عرصہ جیل میں سڑتا رہتا ہے. سزا تک کا منتظر رہتا ہے. ملزم کوئی مالدار شخص ہوتا ہے تو اچھا وکیل کر لیتا ہے اور بہت زیادہ مالدار ہوتا ہے تو جج کر لیتا ہے. کوئی بدعنوان سیاستدان ہو اور مقدمے کا سامنا کر رہا ہو، ماضی کا کوئی کمانڈو ہو جو ویسے تو کسی سے نہیں ڈرتا مگر عدالت میں مقدمے کا سامنا کرتے ہوئے ٹانگیں کانپتی ہیں، یا کوئی امیر باپ کا قاتل بیٹا، یہ سب گرفتاری کے وقت بیمار ہی ملتے ہیں. تگڑا وکیل یہی مشورہ دیتا ہے کہ جیل جیسی گھٹیا اور بیہودہ جگہ تو آپ کے مرتبے کے شایان شان نہیں ہے، مگر جب تک ہم آپ کے لیے انصاف نہیں لے لیتے اور مجبوراً آپ کو حراست ہی میں رہنا پڑتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں. آپ کے لیے ہسپتال میں ایک VVIP کمرہ، بہترین بستر، 50 انچ سے زیادہ بڑا ٹی وی، 4G ڈیٹا کے ساتھ موبائل فون، گھر کا کھانا اور بہترین برتاؤ تیار ہے. تگڑا وکیل آسامی دیکھ کر اچھا مال بٹورتا ہے، ٹائی سیدھی کرتا ہے، کالا سوٹ پہنتا ہے اور جج صاحب کے سامنے بیماری کے پرچے پھیلا دیتا ہے. جج صاحب ملزم کی جانب دیکھنے کی بجائے کاغذات میں کھو جاتے ہیں. لکڑی کی ہتھوڑی ٹیبل پر برستی ہے اور ملزم کو اعلیٰ مراتی ہسپتال کے بہترین کمرے میں پہنچا دیا جاتا ہے. دوسری طرف پولیس والے کو عدالتی کاغذ تھمائے جاتے ہیں تو اس میں سرخ، سبز اور نیلے بلکہ 5-5 ہزار والے کتھئی کاغذ مزید شامل کر دیے جاتے ہیں. پولیس افسر باقی کے کاغذات پر سرسری نگاہ ڈالتا ہے اور اپنی پسند کے کاغذ اپنی جیب میں بھر لیتا ہے. ملزم کو سر کہتا ہوا گاڑی کے سب سے آرام دہ حصے میں بٹھاتا ہے اور ملزم پرآسائش بلکہ 5 سٹار ہسپتال پہنچ جاتا ہے. وکیل اس بیچ جج صاحب کے لیے کاغذ جمع کرتا ہے اور جج صاحب 5-10 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانت کر دیتے ہیں. ملزم آرام دہ ہسپتال سے پراڈو میں بیٹھ کر گھر آ جاتا ہے. کیس کا کیا ہے، وہ تو چلتا رہے گا، چلتا رہتا ہے. مقتول غریب اور بے اثر ہے تو دھونس اور دھمکیوں یا پیسے کے ذریعے منہ میں راضی نامہ ٹھونس دیا جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے مرنے والا تو واپس نہیں آتا، میں خدا کی رضا کے لیے قاتل کو معاف کرتا ہوں. جانے خدا کی یہ کیسی رضا ہے کہ ایک قاتل کو معاف کرنے سے ہی ملتی ہے. قتل کا واقعہ ہمیشہ دو جہتی ہوتا ہے. اس میں ایک تو مقتول ایک گھرانے کا فرد ہوتا ہے اور دوسرا ریاست کا شہری بھی. کوئی گھرانہ اگر قاتل کو معاف کر بھی دے تو ریاست بہرحال قتل کے حالات، واقعات اور واقعے کی نفسیات پر غور کے بعد ہی کوئی فیصلہ دیتی ہے. مگر یہ فقط تب ہوتا ہے جب ریاست اپنے کسی شہری کو اپنا شہری یعنی اپنی اولاد سمجھتی ہو. ملک میں عدل، حکومت اور تحفظ فقط ایک خاص طبقے کی جاگیر ہے. کوئی غریب آدمی جرم کرے یا نہ کرے مگر دھر لیا جائے تو پھر پوری عمر انصاف انصاف پکارتے جیل ہی میں گزار دیتا ہے. بے شمار ایسے مقدمات ہیں کہ ان میں ملزم کے جیل میں فوت ہو جانے کے بعد معلوم چلا کہ وہ تو بے گناہ تھا. بے شمار ایسے مقدمات ہیں جن میں لوگ کئی سالوں سے عدالت میں جج صاحب کا انتظار کرتے نظر آتے ہیں اور وہاں خالی میز اور کرسیوں سے کبھی جج غائب ملتے ہیں، کبھی وکلا. پیشیوں پر پیشیاں اور تاریخ پر تاریخ، اسی میں عمر گزر جاتی ہے. خدا کی رضا کے لیے کوئی معاف بھی نہیں کرتا ایسے غریب لوگوں کو. خدا کے رضا کے لیے بابا رحمت کو بھی ترس نہیں آتا. حالانکہ
ان پر کوئی دباؤ ڈالنے والا بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ملزم اگر امیر ہے تو جرم کتنا بھی سنگین کیوں نہ ہو، اس کے لیے 4 دن بھی حوالات میں گزارنا ممکن نہیں ہوتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر بیمار رہنے لگتا ہے۔ مجھے تو حیرت یہ ہے کہ ریمنڈ ڈیوس اس سارے عرصے میں بھلا چنگا کیسے رہا، اور قصاص کی رقم بھی ہماری ہی ریاست کی جیب سے ادا کر کے چلتا کیسے بنا۔ دیت اور قصاص کا اسلامی ضابطہ کیا تھا یا کیا ہے، اور ہمارے ہاں ضیاء الحق کے ہاتھوں بننے اور پھر کوتاہ دماغ رہنماؤں کے ہاتھوں مسلسل زندہ رہنے والا یہ موجودہ قانون کتنا اسلامی ہے، یا اس میں مذہب عدل کے ساتھ اصل میں کیا گیا ہے، یہ تو مفتی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں۔ مگر یہ بات طے ہے کہ اس قانون سے کوئی غریب فیض نہیں پا سکتا، اور ہمارے آقا جو چوری کے ایک واقعے میں ملوث ایک معزز اور امیر خاندان کی فاطمہ نامی عورت کے معاملے میں یہ تک کہہ گئے کہ اگر اس کی جگہ چوری فاطمہ بنت محمد نے بھی کی ہوتی تو اسے سزا ملتی۔ شاہ رخ جوتوئی ایک وڈیرے کا بیٹا تھا۔ اگر وہ کسی عام شہری کا بیٹا ہوتا تو نہ وہ بیمار ہو کر ہسپتال میں رہتا، اور نہ ہی قصاص اور دیت کے قانون کا استعمال کر کے مذہب عدل کی اس طرح توہین ہوتی۔ کچھ احباب یقیناً اس قانون کو اسلام کا قانون سمجھ کر اس ناانصافی کو بھی جائز قرار دینے کی کوشش کریں گے، اور متبادل کے لیے اسی لیے میں ایک پروگرام اس پر کروں گا، اور اس میں مسلم دانشوروں اور رہنماؤں کی تفصیل سے رائے بھی لوں گا، کیونکہ ایک عام مسلمان اور اسلام کو عدل و انصاف کا مذہب سمجھنے والے شخص کی حیثیت سے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اسلام کا کوئی قانون فقط امیروں کے فائدے کے لیے قائم ہو اور غریبوں کی توہین کرتا ہو۔